بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کبھی آپ نے کسی ایسی چیز کی دعا کی ہے جو آپ کی عقل کی میزان میں ناممکن ہو؟ ایک ایسی خواہش، ایک ایسا خواب جو ہر لحاظ سے حقیقت کی دنیا سے دور ہو۔ دل میں ایک گہرا خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ دعا وقت کا ضیاع نہ ہو، کہیں یہ صرف ایک سراب نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیں، جب ایک دعا جسے آپ نے ناممکن سمجھ کر دل سے نکالنے کی بہت کوشش کی ہو، مگر وہ بار بار آپ کے دل و دماغ کا دروازہ کھٹکھٹائے، تو یہ صرف آپ کا خیال نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک پوشیدہ پیغام ہوتا ہے۔ آج ہم ان دو عظیم اشاروں پر بات کریں گے جو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی ناممکن دعا اللہ کی قبولیت کی دہلیز پر ہے اور آپ سے اللہ کیا چاہتا ہے۔ تو پہلا اشارہ ہے خیال کا نہ جانا۔ جب آپ کا ذہن اس دعا کو بھلا نہ پائے، یہ پہلا اور سب سے بڑا اشارہ ہے۔ آپ نے اسے ترک کرنے کی کوشش کی، آپ نے اپنی توجہ دوسری چیزوں پر مرکوز کرنے کی کوشش کی، آپ نے شاید اسے تقدیر پر چھوڑ دیا، مگر وہ دعا، وہ خواہش ایک اٹل حقیقت کی طرح آپ کے دل میں ڈیرا ڈالے رکھتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالی گئی ایک تسلسل کی توفیق ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ مانگتے رہیں، وہ خود اس خواہش کو آپ کے دل میں زندہ رکھ رہا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اصرار کرنا سیکھیں۔ وہ آپ کی مایوسی کو توڑے بغیر آپ کو یقین محکم کی منزل تک لے جانا چاہتا ہے۔ آپ کے دل میں یہ اضطراب پیدا کرنا کہ آپ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر راضی نہ ہوں، دراصل قبولیت کی تیاری ہے۔ اگر یہ خیال واپس آ رہا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دوبارہ اٹھائیں۔ دوسرا اشارہ، اسباب میں آسانی اور نیکی کی طرف رغبت۔ جب آپ چھوٹے چھوٹے راستے کھلتے دیکھیں اور نیک عمل کی طرف جھکاؤ محسوس کریں، ناممکن دعا کے قریب پہنچنے کا دوسرا اشارہ یہ ہے کہ آپ کے گرد و پیش میں نامعلوم طریقوں سے آسانی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگرچہ بڑی رکاوٹیں اب بھی موجود ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے اسباب خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ اچانک کوئی شخص آپ کی مدد کو آ جائے، کوئی نئی معلومات مل جائے، یا کوئی ایسا راستہ کھل جائے جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ یہ چھوٹی کامیابیاں آپ کے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ اس خواہش کی شدت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر نیکی کے کاموں کی طرف زیادہ رغبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کا دل صدقہ، نماز اور لوگوں کے لیے بھلائی کرنے میں زیادہ سکون محسوس کرے گا۔ اللہ جب کسی بندے کو عطا کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے اپنے قریب کرتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ آپ تڑپ اور عمل کو ایک ساتھ دیکھیں۔ وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تیری دعا کے جواب میں تیرے لیے نیک اعمال کی توفیق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب توکل کر اور مجھ پر بھروسہ رکھ۔ جب یہ دونوں اشارے آپ کی زندگی میں ظاہر ہوں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زبان پر ناممکن کا لفظ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور آپ کا بھروسہ صرف اس کی طاقت پر ہو جائے۔ آپ کا انتظار لمبا ہو سکتا ہے، آپ کا امتحان سخت ہو سکتا ہے، لیکن قبولیت یقینی ہے۔ اسی لیے اصرار، عمل اور توکل کے ساتھ مانگتے رہیں۔ اللہ آپ کے یقین کو ضائع نہیں کرے گا۔